لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جو ہے وہ زکوٰۃ ایسٹس اور انکم کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی پریزنٹیشن کریں گے۔ یہ موضوع ظاہر ہے بہت ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ اس موضوع کے اوپر لوگوں کی انفارمیشن تو ہوتی ہے لیکن لمیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے، اس کو پوری طریقے سے اس کا احاطہ نہیں کیا ہوا ہوتا۔ تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ یہ اچھی چیز ہوگی کہ ہم اس کو تفصیل سے اس پہ بات کر لیں۔ رمضان کا مہینہ بھی ہے جس میں نارملی زیادہ تر لوگ زکوٰۃ رمضان میں دے رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے اس پہ بات ہو جائے۔ اچھا، زکوٰۃ بالایسٹ پہ جو پہلی بات یہ ہے کہ وہ یعنی جب ہم اس کے حوالے سے بات کرنے جاتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں جو ہے وہ زکوٰۃ بالویلتھ یا زکوٰۃ کی جو ایسٹس ہیں ان کی کوئی ڈیفینیشن اس طرح سے نہیں دی ہوئی ہے، اور نہ اس کی پرسنٹیجز دی ہوئی ہیں کہ اتنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا 2.5% جو ہے وہ ویلتھ کے اوپر ہے، 10% جو ہے وہ فصلوں کے اوپر ہے۔ تو یہ جو بھی پرسنٹیجز ہیں اور کن چیزوں پہ ہے کن چیزوں پہ نہیں ہے، اس کو قرآن نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس کو ہیومن لائف کے اندر ایک ریالٹی بنائے اور وہ اس کی تفصیل دے۔ اور کئی چیزوں میں ظاہر ہے یہ اور چیزوں میں بھی ہے، نماز کی بھی تفصیل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور اس کو پھر جو ہے لوگوں نے فالو کیا۔ اور ہمارے دین کے اندر جو دین ہوتا ہے اس میں جو دو اہم چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن ہے جس کی بیسس کے اوپر سارے یعنی حلال اور حرام اور صحیح چیز کا فیصلہ ہوتا ہے، اور دوسرا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا ان کی سنت ہے۔ اس کے بعد جو ہے مسلمانوں میں ظاہر کئی جو ہے وہ الگ الگ مذاہب یا جو ہے وہ ہیں، لیکن وہ جو ہے یہ نہیں وہ کہہ سکتے کہ جی وہ جو بات کر رہے ہیں مکمل وہی کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو شریعت اور دین ہے اس کے دو ہی ماخذ ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کی حدیث ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے، یہ ضرور امام حضرات جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، بقیہ جو امام حضرات ہیں وہ اس پہ ضرور بات کرتے ہیں کہ اگر بالکل کوئی سنگل حدیث ہے جس کی جو ہے وہ پہنچانے والوں کی جو راوی ہیں وہ بالکل کریکٹ نہیں ہے، تو ایسی حدیثوں کو پہ تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ایسی حدیثیں ہوں کہ جو متواتر ہوں یعنی کئی چین سے آ رہی ہوں اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صحیح حدیث ہم کہتے ہیں، تو اس پہ پھر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مطلب ایسی چیز ہو تو اس کو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ یہی چیز پھر کرنی ہے، لازمی ہو جاتی ہے وہ چیز۔ تو حالانکہ قرآن مجید میں جو ہے وہ پرسنٹیجز یا جو ہے زکوٰۃ کی ویلتھ کی کوئی ڈیفینیشن نہیں دی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ چار قسم کے جو ہے وہ ایسٹ کا تذکرہ ضرور کیا گیا ہے۔ اور جو ورڈ یوز کیا گیا ہے وہ اموال کا ورڈ یوز کیا گیا ہے زکوٰۃ اور خیرات کے لیے۔ اموال جو ہے وہ پلورل ورڈ ہے جس میں ایسٹس یا جو ہے وہ جیسے مال کی جمع ہے، اور زکوٰۃ کو ہے وہ جو قرآن میں جنرل اس میں بیان کیا گیا ہے کہ تم اپنے اموال میں جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مانگنے والے کا بھی حق ہے، نہ مانگنے والے کا بھی حق ہے، اور یہ تم کو جو ہے وہ جب یہ تم مال میں سے اپنی چیزیں دیتے ہو تو اللہ کی راہ میں، تو تمہیں یہ پیوریفائی کرتی ہیں، تمہیں پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ تو جنرل ورڈ زکوٰۃ کا یوز کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اموال کے لیے پلورل کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، یعنی تمہارے مختلف قسم کے اموال ہو سکتے ہیں، ان سب میں سے تمہیں اللہ تعالیٰ کا حق دینا ہے۔ 3-4 قسم کے اموال کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں ہے جس پہ اسپیسیفک بات کی گئی ہے کہ جی اس میں سے تمہیں دینا چاہیے۔ ایک گولڈ اینڈ سلور ہے۔ عرب کے اندر اس زمانے میں گولڈ اینڈ سلور جو ہے کی کرنسیز ہوتی تھی۔ درہم اور دینار جو ہے وہ ایک گولڈ کی کرنسی تھی، ایک سلور کی کرنسی تھی۔ تو اس پہ کہا گیا، پھر ایک کراپس اینڈ فروٹس، اس پہ قرآن میں تذکرہ ہے کہ تم دو۔ ارننگ آف ٹریڈ جو آپ کما رہے ہیں اس کا ذکر ہے کہ اس کے اوپر دینا ہے۔ اور چوتھی چیز جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ جو زمین کے نیچے کوئی خزانہ ملے، کوئی ایسی چیز جیسے منرلز وغیرہ ہیں، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کی جو ایلیجبلٹی ہے اس کے لیے جو ہے وہ 2 میجر کنڈیشنز جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے اس کی کنڈیشنز کسی بھی مال پہ ہونے کے لیے کیا ہیں۔ پہلی جو کنڈیشن ہے وہ ہے کہ اس پہ آپ کا انڈیوائڈیڈ اور ایبسلیوٹ رائٹ آف اونرشپ ہونا چاہیے، یعنی جو بھی مال ہو اس کی اونرشپ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اس پہ رائٹ بھی آپ کا ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو پبلک ٹرسٹ ہیں ان کے اوپر اس طرح زکوٰۃ نہیں ہے، اسکولس کی بلڈنگز ہیں اور جو ادارے ہیں جن کی اونرشپ کسی ایک آدمی کے پاس نہیں ہوتی، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ اس طرح سے نافذ نہیں، مطلب اس پہ زکوٰۃ کا جو ہے ان کی اپلیکیبلٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ نے ان لافل ویلتھ ہے، یعنی آپ نے کوئی چیز بےمانی سے کمائی ہوئی ہے، تو اس پہ کیونکہ آپ اس کے اونر ہی نہیں ہیں تو اس پہ زکوٰۃ کی اپلیکیبلٹی نہیں ہے۔ آپ کو پورا چیز جو ہے، جو پورا مال ہے جو آپ نے اس طرح کا غلط کمایا ہوا، پورا مال آپ کو اونر کو واپس کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا
کہ آپ کہیں کہ جی میں نے زکوٰۃ دے کے میرا بقیہ مال معاف ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے اونر ہی آپ نہیں تھے، آپ نے غلط طریقے سے کمایا تھا، آپ کو پورا وہ مال واپس کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بندہ قرضہ واپس نہیں کرے گا، ڈاؤٹ فل ڈیٹ ہے، تو اس پہ ظاہر ہے آپ کی یعنی ایبسلیوٹ رائٹ یا اونرشپ آپ کی اس طرح سے نہیں ہو رہی نا، تو اس پہ بھی جو ہے وہ اگر ڈاؤٹ فل ڈیٹ ہے اس پہ بھی جنرلی علماء کا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ کی زکوٰۃ نہیں بنتی، لیکن جو ایسے ڈیٹس ہیں کہ جو آپ کو پکا پتہ مل جائے ان کی پھر سچویشن ڈفرینٹ ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے جو ریٹائرمنٹ فنڈز ہوتے ہیں ہمارے، تو اس میں دو قسم کے ریٹائرمنٹ فنڈ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے گریجویٹی یا پینشن جس میں آپ کا رائٹ نہیں ہوتا کہ آپ پیسے لے سکیں آپ، اور وہ آپ کو ریٹائرمنٹ کے ٹائپ پہ ہی ملنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا ابھی ایکسیس نہیں ہے اور آپ اس پہ سے خرچ نہیں کر سکتے، تو اس پہ ویو یہی ہے کہ ایسے جو فنڈز ہیں جن پہ آپ کا رائٹ نہیں ہے اس پہ آپ کی زکوٰۃ کی اپلیکیبلٹی نہیں ہوتی، آلدو کہ آپ کا گریجویٹی کا فنڈ کمپنی کے پاس جمع ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ آپ لے نہیں سکتے اس لیے جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی ہے، زکوٰۃ کی اپلیکیبلٹی نہیں ہوتی۔ لیکن ایسا کوئی فنڈ ہے جس میں آپ کا ایکسیس ہے، جس سے آپ قرضہ لے سکتے ہیں، جس سے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، اس پہ پھر خیال یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی جو ہے وہ اپلیکیبلٹی ہے۔ دوسری جو کنڈیشن ہے وہ گروتھ کی ہے۔ زکوٰۃ کا جو مطلب ہے وہ دو مطلب ہے زکوٰۃ کے، ایک مطلب ہے اس کی یعنی بڑھوتری یا گروتھ، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ پاکیزگی۔ تو جو گروتھ کا ورڈ ہے وہ جنرلی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو گروتھ کا ورڈ ہے یہ شاید صرف انفرادی زندگی کے لیے ہے، یعنی لوگ اگر زکوٰۃ دیں گے تو ان کا اچھا مال جو ہے وہ اس میں برکت ہوگی اور یہ آخرت میں آپ کو بہتر ملے گا۔ لیکن یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کا نظام، جب امیر اپنی رقم اپنی رقومات میں سے غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں تو اس سے اوور آل اکانومی بھی جو ہے وہ ترقی کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ میں نے اگلی سلائیڈ پہ میں آ گیا ہوں، اس میں زکوٰۃ کس طرح سے گروتھ کو، اکنامک گروتھ کیسے امپروو کرتی ہے، یعنی اس پہ تو ہمارا کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے، آخرت میں ہمیں اجر ملتا ہے، 1 روپیہ آپ دیں گے اس کا اجر 70 ٹائمز تک بڑھ کے ملے گا، لیکن یہ بات کوئی نہیں کر رہا ہوتا کہ اس سے آپ کی اکانومی، آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت وہ بھی امپروو ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کو امپروو ہونے کی، وہ یہ کہ زکوٰۃ جب آپ دیتے ہیں تو زکوٰۃ امیروں سے غریبوں کی طرف جاتی ہے، اور وہ جب غریبوں کی جو کنزمپشن کی جو کا ریشو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کسی امیر آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہوں تو ہو سکتا ہے وہ بینک میں رکھے، لیکن جب کسی غریب آدمی کے پاس ہوں گے تو وہ 1 لاکھ روپے ہوں گے تو وہ خرچ کرے گا، اور جب وہ خرچ کرے گا تو اس سے پروڈکشن امپروو ہوگی اور اس سے ڈیمانڈ امپروو ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے جی ڈی پی کا جی ڈی پی جو پروڈکشن ہوتی ہے، جس پہ ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ملک کی ترقی کتنی ہے، 5% ہے، 6% ہے، تو اس کا جو میجر ڈٹرمنٹ ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ ہی ہوتا ہے، ایگریگیٹ ڈیمانڈ، یعنی سب لوگوں کی ڈیمانڈ۔ اگر سب لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے، چیزیں خرید رہے ہوں گے، تو اوور آل کنٹری کی جو ہے پروڈکشن امپروو کرے گی۔ اب پاکستان میں یہ پوزیشن ہے کہ تقریباً 30-35 لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں تو وہ خرید ہی نہیں پا رہے ہوتے، تو ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ ڈیفیشنٹ جی ڈی پی ہے۔ تو جب اگر ہم جب امیر سے غریب کی طرف پیسے آتے ہیں تو اس سے گروتھ بڑھتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کورونا کے زمانے میں جو ہے وہ سارے جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے سب نے جو ہے وہ اپنے ایسے لوگ کے جو غریب تھے ان کو جو ہے فنڈ دیے، اور اس میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کو ضرورت تھی، لیکن دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کی اکنامی چل بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر وہ اپنے غریب لوگوں کو نہیں پیسے دیتے تو وہ خرید نہیں پاتے، اس سے پوری اکنامی بیٹھ جاتی ہے، اور جب اکنامی بیٹھتی یعنی کمپنیز کی پروڈکٹ نہیں بکتی تو وہ اپنے امپلائیز کو نکالتی، اس سے پورا ایک ویشیس سرکل شروع ہو جاتا۔ تو یہ جو کورونا کے معاملے میں یہ واضح ہوا کہ ساری کمپنیز نے اس لیے بھی دیا، ایک تو یہ کہ ان غریبوں کی مدد کے لیے بھی دیا، لیکن ساتھ ساتھ اس لیے بھی دیا کہ اکنامی جو ہے وہ امپروو کرے، وہ چلے۔ تو یہ قرآن نے جو 14 سال پہلے بات کی تھی کہ زکوٰۃ میں گروتھ ہے، یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، اور جب ہائی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو کمپنیز انویسٹ کرتی ہیں، اس سے جو ہے وہ اور جابس کریٹ ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ سسٹینیبل گروتھ کی طرف جاتے ہیں، مطلب مستقل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ امیر سے غریب کے پاس پیسہ آئے گا، وہ خرچ کرے گا، اس سے پروڈکشن بڑھے گی، اس سے انویسٹمنٹ بڑھے گی، اس سے امپلائمنٹ بڑھے گی، اور پورا جو ہے وہ سائیکل گروتھ کا سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائے گا۔ تو یہ جو بات ہے یہ جدید معیشت کے اندر پوری طرح ثابت ہے یہ بات کہ جب بھی آپ جو ہے وہ اپنے غریبوں کا خیال کریں گے، اس سے اوور آل اکنامی امپروو کرے گی، نہ صرف ان غریبوں کا فائدہ ہوگا لیکن ملک اوور آل بھی ترقی کرے گا۔ اسی لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں انکلوسیو گروتھ، یعنی سب گروتھ ایسی ہو جس میں سب کا فائدہ ہو رہا ہو۔ اچھا، دوسرا جو پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ زکوٰۃ کے اندر جو ہے وہ انالوجی اور قیاس کا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسیٹس کو جو ہے زکوٰۃ عائد کی،
اور اس کے بعد علماء نے جو ہے جو ہمارے یعنی گریٹ امامز ہیں، انہوں نے اس کی اس انالوجی کے طور پہ، اس کی قیاس کے طور پہ بقیہ اسی طرح کے ایسٹس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ کو کہا کہ اس پہ بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ کئی مثالیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کچھ اس زمانے میں جو ایسٹس تھے وہ جو زیادہ کون سے ایسٹ تھے، ایک تو وہاں پہ لائیو اسٹاک تھا، اونٹ ان کے بڑے امپورٹنٹ ایسٹس تھے کیونکہ ان کی زندگی کا نصاب تو لائیو اسٹاک کا تذکرہ کیا، ایگریکلچر کا تذکرہ کیا، لیکن جو ہے وہ اس کے بعد علماء نے جو چیزیں وہاں پہ نہیں بھی تھیں ان کو بھی جو بعد میں آئیں ان پہ بھی اپلیکیبلٹی بتائی۔ اس کی کئی مثالیں، جیسے امام شافعی نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ملتی ہے، یعنی جو صحیح حدیث ہے، وہ سلور کے بارے میں ملتی ہے کہ سلور پہ جو ہے وہ یعنی چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ 5 اوقیہ سے اوپر جتنا بھی ہے چاندی اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے۔ اور کوئی جو ہے صحیح حدیث سونے کے بارے میں نہیں ملتی، لیکن بعد میں لوگوں نے اندازہ یہ کیا کہ کوئی شاید وہ کوئی ایسی حدیث نبی کریم نے بات کی وہ نیچے تک پہنچی نہیں، لیکن یہ وہاں پہ کرنسی دونوں طرح کی یوز ہوتی تھیں، سونے کی بھی یوز ہوتی تھی، دینار اور چاندی بھی یوز ہوتی تھی، تو اس لیے سونے پہ بھی اسی طریقے سے زکوٰۃ کی اپلیکیبلٹی بتائی گئی کہ سونے پہ بھی اتنا زکوٰۃ ہے کیونکہ یہ سملر قسم کی چیز ہے۔ اور آلدو کہ کوئی صحیح حدیث ٹیکسٹ نہیں ہے، لیکن قرآن میں جنرل تذکرہ ہے کہ جی جو یہ لوگ جو سونے چاندی کا جو جمع کر رہے ہیں اس پہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طریقے سے جو ٹریڈ ایسٹس ہیں اس پہ بھی کوئی یعنی صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ اجماع ہے کہ جو ٹریڈ ایسٹس ہوتے ہیں یعنی ٹریڈنگ ایسٹ جو آپ خرید رہے ہوتے ہیں اور بیچ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے۔ اس کے تو یہ ایک اور مثال ہے انالوجی کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں یعنی نبی کریم کے زمانے میں، کیونکہ مطلب جہاد میں خاص سے گھوڑوں کی ضرورت ہوتی تھی تو اس زمانے میں گھوڑوں پہ انہوں نے زکوٰۃ نہیں جو ہے وہ تھی، حضرت عمر نے گھوڑوں پہ زکوٰۃ لگائی اور سب لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ جی یہ اب کیونکہ اس زمانے میں لوگ گھوڑوں کی تجارت کر رہے تھے اور بہت پیسے اچھے کما رہے تھے تو ان کو بھی پتہ چلا تو انہوں نے گھوڑوں پہ، اور کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا کیونکہ حالات چینج ہو گئے تھے۔ اس لیے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فیصلے ایسے ہیں کہ جو نبی کی حیثیت سے، کچھ ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت سے۔ حضرت عمر نے ہیڈ آف اسٹیٹ یہ دیکھا کہ اب گھوڑوں کی ضرورت جو ہے وہ ہے لیکن اس سے کاروبار بہت ہو رہا ہے تو انہوں نے گھوڑوں پہ زکوٰۃ لگائی۔ اور پھر اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو امام ابو حنیفہ جن کا مینلی مسلک پاکستان میں زیادہ لوگ فالو کر رہے ہیں، انہوں نے اور بھی جتنے جانور ہیں، جیسے ہم بھینس کا تذکرہ نہیں ملتا لیکن بھینس کیونکہ گائے کی طرح کی چیز ہے تو اس پہ زکوٰۃ لگائی، اس طرح کے جتنے بھی گروئنگ ایسٹس ہیں جو ہے وہ نیچرلی جو ہے جن کی جو کھا پی رہے ہیں ان سب کے اوپر زکوٰۃ اپلیکیبل کی گئی، کیونکہ یہ انالوجی ہے کہ بھائی نبی کریم نے 3 کا تذکرہ کر دیا، اونٹ کا تذکرہ کیا، شیپ کا تذکرہ کیا اور گائے کا تذکرہ کیا، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے جانور ہوں گے جو تو ان پہ بھی زکوٰۃ لگائی گئی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ حنفی اینڈ شافعی فار ایگزامپل یوز انالوجی ان زکاتیبلٹی آف فوڈ آئٹم۔ اچھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے فوڈ آئٹم میں، وہ صرف 4 آئٹمس کے اوپر ملتی ہے کہ ان پہ زکوٰۃ ہے۔ ایک اس میں سے گیہوں ہے، ایک جو ہے، کشمش ہے اور کھجور ہے، کیونکہ عرب میں وہاں پہ وہی فصلیں تھیں، لیکن پھر علماء نے یہ جو امام حضرات تھے انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہاں پہ یہی تھیں، اسی انالوجی کے تحت بقیہ فصلیں جتنے ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ ہوگی، بقیہ جو بھی زمین سے نکل رہی ہیں سبزیاں پھل ان سب کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازمی ہوگی۔ تو یہ بھی ایک انالوجی کی ایک مثال ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اور مثالیں ہیں، جیسے منرل کے اوپر جو ہے وہ سلور اور گولڈ کے قیاس کے انالوجی کے تحت زکوٰۃ لگائی گئی۔ اور پھر آخر میں آپ کو ایک مثال یہ دوں کہ جو زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سلور کی ملتی ہے، اس کی بیسس پہ گولڈ کرنسی کیونکہ وہاں پہ یوز ہوتی تھی اس پہ علماء کا خیال تھا۔ یہ جو پیپر کرنسی آئی 300-400 سال پہلے، اس پہ بھی زکوٰۃ اسی انالوجی کے تحت لگائی گئی کہ جب عرب میں سلور اور گولڈ کی کرنسی تھی، جب اس پہ زکوٰۃ تھی تو پیپر کرنسی پہ بھی اسی طرح زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ یعنی اس کا اطلاق کے سیم چیزوں پہ اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو اس پہ شریعت پھر ایکسٹینڈ بھی سیم طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو زکوٰۃ میں جو ایسٹ کا تذکرہ کیا وہ سب ایسٹ کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن کیونکہ قرآن کی جنرل آیات ایسی ہیں کہ ہر قسم کے اموال کے اوپر زکوٰۃ ہے تو اس لیے ایکسٹینڈ کیا گیا۔ اس میں ایک مشہور عالم انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کہے نا کہ کسی چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ابن العربی، تو انہوں نے کہا تو آپ کو پھر اس کی کوئی سند لانی پڑے گی، یہ کیونکہ قرآن میں جنرل بات ہے تو جنرلی تمام چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہونی چاہیے۔ اور اس کو علماء حضرات امام شافعی، امام ابو حنیفہ، یہ میں نے آپ کو مثالیں دی کہ وہ ایکسٹینڈ کرتے رہے ہیں، اور ہم ابھی بھی اگر ہم دیکھیں
کہ یہ جو سونا اور چاندی کا جو تذکرہ ہوا ہے نا، ہمارے زمانے میں ہمارے ہاں یہ جیولری کے طور پہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی جو ہے وہ عرب میں اس زمانے میں کرنسی کے طور پہ یوز ہوتے تھے. تو جو حدیثیں ملتی ہیں وہ کرنسی کے حوالے سے زیادہ ملتی ہیں کہ جی کرنسی کے اوپر زکات ہے، کیونکہ اس میں ہے کہ جو لوگ دولت جمع کرتے ہیں وہ خرچ نہیں کرتے. اب ظاہر جیولری تو خرچ نہیں کر سکتے، تو اسی مثال کے پہ رکھتے ہوئے پیپر کرنسی اور بقیہ چیزوں پہ زکات دی گئی.